بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ شان علم ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ طاق رات ہے اور آڈینس کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، اس لیے ہم ذرا زیادہ لطف لیں گے اس سیگمنٹ کا۔ اور سب سے پہلے میں نے دوپہر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی ظاہر ہے مطلب انسان ہیں ہم لوگ بھی، اور مستقل جاگنے کی وجہ سے ویسی جو ہے وہ بہت ساری بنیادی چیزیں بھی انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آپ سے ہمیشہ یہ گزارش کرتے ہیں، آج میں خاص طور پر تکرار کر رہا ہوں کہ چاہے وہ یہ سیگمنٹ ہو یا کوئی اور بھی سیگمنٹ ہو، اس میں غلطی کا امکان ظاہر ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم نے پروگرام جب یہ ٹرانسمیشن شروع کی تھی تو پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ کوئی غلطی ہو جائے کچھ ہو جائے تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں، اور پھر آپ لوگوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کو درگزر کیجیے گا۔ یہ ہم یقین دلا سکتے ہیں، اس بات کا وعدہ کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بدنیتی اس میں شامل نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ جناب کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے، کسی کنٹیسٹنٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ برا ہو جائے اس لیے ہم نے کچھ کیا ہو، یہ تو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر غلطی تو کوئی نہ کوئی انسان سے ہو سکتی ہے۔ مثلا اسی سیگمنٹ میں وہ ایک شعر تھا جو کہ ہم نے ایک اور شاعر سے منسوب کیا، وہ ان شاعر کا شعر ہرگز بھی نہیں تھا، وہ ایک دوسرے شاعر کا شعر تھا، وہ ایک غلطی تھی، وہ میرے بہاف پہ وہ غلطی تھی۔ تو اس طرح کی اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو میں اس کے لیے آپ سب سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ کوشش کریں گے کہ اب ہم مزید ذرا اس کو خیال رکھیں ان چیزوں کا۔ لیکن اب ظاہر ہے جب دن میں ہم روزانہ 10 گھنٹے مستقل اشرفی صاحب بولے جا رہے ہیں تو کبھی سارے مہینے کی ملا کے 5-10 منٹ تو غلطیاں اتنی تو گنجائش بن جاتی ہے، ہر انسان ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، آج شان علم کا ہے سیمی فائنل۔ آج کی جو ٹیم ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی، اور جو فائنل کا ونر ہے اس کے لیے مجھے بتائیے گا فائنل میں ہمارے پاس کار کس کی ہے؟ ہاں ٹھیک، تو آج کا جو ونر ہے وہ کوالیفائی کرے گا جے ڈاٹ کی کار کے لیے۔ جے ڈاٹ کی کار کے لیے آج کا یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اسی لیے ہمارے پاس روزانہ 3 لیکن آج 2 ٹیمز ہیں، چونکہ اب یہ مقابلہ سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد ظفر حنفی صاحب اور محمد ربال احمد، صحیح نام لیا میں نے؟ ٹھیک ہے۔ NED یونیورسٹی اور SSUT سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں نوشین ناز صاحبہ، فرحین ناز صاحبہ، گورنمنٹ کالج فار وومن سے آپ دونوں کا تعلق ہے۔ بہنیں آپس میں؟ بہنیں، اچھا جناب۔ تو یہ ہے آج کا شان علم۔ ہر صحیح جواب پر آپ لوگ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، زبردستی تالیاں بجا کر ایک دفعہ بجا کے دکھا دیں تالیاں۔ اتنے میں چائے لے لوں میں ذرا، شکریہ، پانی بھی لینا ہے، پانی بھی لینا۔ اور غلط جواب پر اظہار تعزیت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ یہ بتا دیں۔ اتنی آواز تو جب کم آڈینس ہوتی ہے تب آ جاتی ہے ہمیں۔ بلکہ اشرفی صاحب بتائیں گے کہ تعزیت کس طرح کی جاتی ہے، ایسے کر کے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ظاہر ہے ہم ایک ڈیسنسی کی حدود میں رہ کے ایک ذرا سا اگر تھوڑا بہت فن بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمام تر احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ جناب پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ، آپ لوگوں کو رولز معلوم ہے پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جب بزر بج جائے گا سوال رک جائے گا، جس نے بزر بجایا سوال کا جواب صرف وہی دے گا، لیکن بزر بجانے کی صورت میں 2 ہی کام ہوں گے۔ آپ کا پوائنٹ ٹیبل سیم نہیں رہے گا اگر آپ نے بزر بجا دیا تو، اس لیے کہ یا تو آپ صحیح جواب دیں گے اور 10 نمبرز کا اضافہ ہو جائے گا، یا آپ غلط جواب دیں گے اور 10 نمبرز آپ کے مائنس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اور بزر بجانے کے بعد ایک لمحہ رک جائیے گا تاکہ ہم بتا دیں کہ پہلے بزر کس نے بجایا۔ آڈینس سے یہی گزارش کہ پلیز، ممکن ہے بہت سارے سوالات ہو جن کا جواب آپ لوگوں کو آتا ہو، یہاں سے نہ آتا ہو، یہاں سے دیر سے آئے، اس صورت میں ذرا پلیز ایک سائلنس رکھیے گا۔ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ان کا نہیں دینا ہے، چونکہ ان کا ساتھ دینے کی صورت میں کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کی فیور ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں کو سنانے کے لیے میرے پاس اچھی بہترین زبردست خبر یہ ہے کہ رایان گروپ آف کمپنیز کی جانب سے آج بھی ہمارے جو معزز شرکا یہاں پر موجود ہیں، ان میں سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ انشاءاللہ 5 افراد عمرے پر جانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ آج کی اس شب میں، جب ہم آخر میں قرآن اندازی کریں گے تو انشاءاللہ۔ چلیں جی شروع کریں، بزرز چیک کر لیں ذرا بجا کے جواب۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان علم کے سیمی فائنل کا باقاعدہ آغاز۔ ایک ملک ہے جسے کہا جاتا ہے کاکپٹ آف یورپ، ایک ملک کو کاکپٹ آف یورپ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ وہ کون سا ملک ہے؟ آپشنز دیتا ہوں، جرمنی، فرانس یا بیلجیم۔ جرمنی، فرانس یا بیلجیم، اور آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے، آپ پتھر کے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے آڈینس کی طرف دیکھا۔ جرمنی، فرانس یا بیلجیم، چلیں ایک آپشن کم کر دیا،
فرانس یا بیلجیم، ان دو ممالک میں سے کس ملک کو یورپ کا کاکپٹ کہا جاتا ہے؟ 5 سیکنڈ آپ لوگوں کے پاس، اگر آپ چاہیں تو رسک لے کر اپنے نمبرز میں 10 نمبرز کا اضافہ کر سکتے ہیں. یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. 5 جی بجا دیں، نہیں بجانا، سوچ لیں ایک بار پھر. چلیں اگر آپ بتاتے تو کیا نام بتاتے ہیں؟ بیلجیم. اور آپ بتا دیں تو کیا بتا دیں؟ فرانس. کس کا جواب صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ فرانس والوں کا؟ ارے دیکھا مروا دیں گے بھائی، ان کے ایسے بھی نہیں رہنا. اس کا صحیح جواب ہے بیلجیم. بیلجیم کاکپٹ آف یورپ کہا جاتا ہے بیلجیم کو، کیونکہ یہ جگہ یورپ میں ہونے والی کئی جنگوں کا مرکز رہی ہے. آپ نے چانس نہیں لیا اس لیے اب کیا کہتے ہیں. چلیں ایک سوال ہو چکا ہے لیکن میں پھر کر لیتا ہوں. کاکپٹ آف یورپ کہتے ہیں بیلجیم کو. یورپ کا ایک ملک ہے جسے، صحیح یاد ہے نا مجھے، ہاں، جسے یورپ کی ساس کہا جاتا ہے. جی ڈنمارک. یورپ کے ملک ڈنمارک کو یورپ کی ساس کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک، صحیح. چلے جی، عظیم صوفی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کس زبان کے شاعر تھے؟ انہوں نے بتایا؟ ہاں جی، سندھی زبان کے شاعر تھے. بالکل ٹھیک. اچھا بھائی کنٹرول روم، کیونکہ آج 2 ہی ٹیم ہے تو آپ مجھے رائٹ اور لیفٹ میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ کس نے بزر بجایا؟ رائٹ کا مطلب ہوگا یہ ٹیم خواتین کی، اور لیفٹ کا مطلب ہوگا یہ ٹیم مرد حضرات کی، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو پتہ ہے نا رائٹ کارنر لیفٹ کارنر. ٹھیک ہے جی، یہ بڑا آسان سا سوال تھا، اس کا آپ نے جواب دے دیا. اگر مجھے کوئی بتا سکے کہ عظیم صوفی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی جو کہ سندھی زبان کے شاعر تھے، مقابلہ بہت اچھا جا رہا ہے، دونوں برابر ہیں، ان کا انتقال کس سال میں ہوا؟ کس سال میں ہوا؟ چلے میں 2 آپشن دیتا ہوں اور بڑے مارجن کے آپشن ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہوگا تو آپ صحیح جواب دے دیں گے. ان کا انتقال ہوا 1652 میں یا 1752 میں. 100 سال کے فرق سے میں نے اشرفی صاحب 2 آپشنز دے دیے. 1652 یا 1752. 1 جنوری تاریخ تھی 1652 اور 1752. جو بزر بجا دے گا اس کو 10 نمبر مل سکتے ہیں اور 10 نمبر جا بھی سکتے ہیں. 5 سیکنڈ آپ کے پاس، وقت شروع ہوتا ہے اب. 5 بجا دیا، اللہ خیر کریں. ہاں جی 1652. 1752. 1752 صفر پر آ گیا پھر سے. لیکن اگلا سوال میرا بہت آسان ہے. ضلع بتانا ہے، ضلع، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے پہلے سے کہہ دیا لفظ. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا مقبرہ کس صوبے میں؟ نہیں جو سندھ میں، ضلع کیا ہے؟ آپشن دے رہا ہوں، ضلع لاڑکانہ، ضلع مٹیاری، بتائیں جی. لاڑکانہ. ارے مٹیاری ضلع ہے. ایک بار پھر دونوں برابر ہو گئے. اور رہیں آڈینس کے آسرے پہ، ان سے ہماری سیٹنگ ہے. ہم نے بڑی گیم کر لی ہے، 5 نمبر کے ٹکٹ دینے ابھی ہم نے. یہ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا ساتھ دیں گے؟ اچھا لیکن کوشش کریں کہ بالکل بھی کوئی جواب اگر ویسے بھی نہ آئے تو اچھا ہے، تاکہ کسی کی بالکل بھی حد نہ ہو. آیات کے اعتبار سے قرآن مجید کی، پورا سوال سن لیجئے گا، سب سے بڑی سورہ جی سورہ بقرہ. ایک منٹ، میں نے کہا تھا کہ سوال پورا سن لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں سوال پورا تو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے بزر بجا دیا ہے، اور میں نے ہنٹ بھی دی تھی کہ سوال سن لیجئے گا. اب آپ چاہیں تو میں اتنی رعایت آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کوئی اضافی انفارمیشن دے دیں، اگر وہ وہی بھی جو میرا سوال تھا تو وہ ہو جائے گا. بڑا آبویس سوال اور کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس میں کتنے رکوع ہیں یا کتنی آیات ہیں؟ مطلب آپ کوئی بھی سوچ لیں، کوئی ایک جواب ان 2 میں سے دے دیں. اگر وہ وہی ہوا جو یہاں ہے تو آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا، ورنہ مائنس ہو جائیں گے. وہ اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ پورا سوال سن لیجئے گا. کتنی آیات ہیں؟ کتنی ہے؟ 263. نہیں، سورہ بقرہ میں آیات ہے 286. 286. آپ کے 10 نمبرز مائنس ہو گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. چلیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی تاریخ میں
پہلی خاتون میجر جنرل کس نے بجایا؟ ہاں خواتین نے بجایا. ڈاکٹر شاہدہ. واہ. پاکستان آرمی کی تاریخ میں پہلی خاتون میجر جنرل جو کہ 2 اسٹار جنرل نہیں, ان کا نام ہے میجر جنرل ڈاکٹر شاہدہ ملک, جنہوں نے جون 2002 میں ترقی پائی اس عہدے پر. بہت زبردست, آپشن کے بغیر سوال کا جواب دیا, چھا گئے, زبردست. آسان سوال ہے. مولانا شبلی نعمانی, لیکن وہی بات ہے سوال مکمل کروانا ضروری نہیں ہے, لیکن اس صورت میں پھر آپ رسک لیں گے تو پھر -10 بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مرضی آپ کی ہے, چاہیں تو آپ مولانا پہ بجا دیں بزر, لیکن پھر جواب آپ کا وہی ہونا چاہیے جو یہاں لکھا ہے, اور سوال بھی ہوئی. مولانا شبلی نعمانی بر صغیر کے مذہبی اسکالر, شاعر, مصنف. 1914 میں انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد مولانا نے, ان کے ایک شاگرد نے ایک مشہور کتاب سیرت النبی مکمل کی. شبلی نعمانی صاحب کے شاگرد نے. اس شاگرد کا نام بتا دیں. پہلے انہوں نے بتایا, خواتین نے بتایا, کنٹرول روم بتاؤ بھائی. کیوں نے بجایا پہلے, آپ لوگ بتائیں. لڑکوں نے یا خواتین نے؟ انہوں نے خواتین نے. ہم نے بجایا. انہوں نے بجایا. جی. اچھا یار, یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خواتین نے بجایا. یہ بڑی اسپورٹس مین اسپرٹ کی بات ہے. اس بات پہ تو بہت زبردست داد بنتی ہے. خواتین نے بجایا, میرا بھی یہ خیال تھا ویسے. بتائیں. سید سلیمان ندوی. مولانا سلیمان ندوی, بالکل ٹھیک ہے جواب, صحیح. سر کیا آپ جانتے ہیں, اور میڈم کیا آپ جانتی ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک ریاست ایسی رہی جس پر 100 سال سے زیادہ خواتین نے حکمرانی کی؟ جی, بھوپال. اس ریاست کا نام ہے بھوپال. 1819 سے 1926 تک بھوپال میں خواتین نے حکمرانی کی. قدسیہ بیگم, سکندر بیگم, شاہ جہاں بیگم, سلطان جہاں بیگم. پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں حقوق نہیں ملتے رہے ہیں. 100 سال تک حکمرانی کی ہے. بتائیں. اچھا بھائی, پاکستان کے آئین کے مطابق, مجھے بتانا کتنا وقت باقی ہے, جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے, ریاست کا سربراہ, پریزیڈنٹ, وہ صدر پاکستان ہوتا ہے. 5 منٹ باقی تو دوبارہ بتانا. اچھا جی, اگر صدر پاکستان کی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم کس کا سربراہ ہوتا ہے؟ جی, گورنمنٹ. وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. بھائی صاحب 7 منٹ رہ گئے مقابلہ ختم ہونے میں. ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلے ڈبل سینچری کس کھلاڑی نے بنائی؟ سچن ٹنڈولکر. سچن ٹنڈولکر نے بنائی. سچن ٹنڈولکر نے ون ڈے کرکٹ میں سب سے پہلی ڈبل سینچری کس ملک کے خلاف بنائی؟ انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ؟ ان کی حاضر بھی نہیں رہنا بتا رہا ہوں, مرضی ہے ویسے. انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ, چاہیں تو 5 سیکنڈ میں بتا دے کوئی بھی. 5. ویسے میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو چانس لے لینا چاہیے, چونکہ وقت بہت کم ہے, یا تو مطلب اب تو رسک ہے نا, پہلے ہی بہت پیچھے رہ گئے. مرضی ہے, چاہیں تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں, ظاہر ہے. تو لیکن میرا مشورہ ہے کہ لے لینا چاہیے. دیکھیں 7 منٹ 6 منٹ رہ گئے ہیں, 3 سیکنڈ اور دے رہا ہوں, اگر چانس لینا ہے لے لیں. ساؤتھ افریقہ یا انگلینڈ, بتاؤ. ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ. کیا کروں میں عورت کے لیے. امریکہ میں صدارتی انتخابات سال اور مہینہ بتائیے کب ہونے ہیں؟ اگلے امریکہ میں اگلے صدارتی انتخابات کب ہونے ہیں؟ ستمبر میں ابھی یا نومبر میں ابھی؟ 5 سیکنڈ میں بتا دیں. 5. ستمبر یا نومبر؟ لے لو چانس کوئی, پھر دے رہا ہوں 2 سیکنڈ, بجا دو گے بزر. 3 سیکنڈ اور دے دیے, پھر سے 5 تک گن لیتے ہیں ہم. 5 بجا دیا. نومبر میں ہونے لگ گیا تکا. اچھا بھائی, یہ کسی کی فیور نہیں ہو رہی دیں گے, کیونکہ میں تو دونوں کو کہہ رہا ہوں نا بجا لیں. میرا مشورہ ہے ان کو بجا لیں, لیکن آپ بھی بجا سکتے ہیں, ان سے پہلے آپ بجا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بھائی, 2 مشہور ترین صدارتی امیدوار کون ہیں ابھی امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں ان میں؟ جی, ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن. ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن.
کتنے منٹ رہ گئے؟ ہاں کون سا جانور ہے، قریب آ گئے آپ، کون سا جانور ہے جو باقاعدہ طور پر بول نہیں سکتا یا آواز نہیں نکال سکتا، کیونکہ اس کے گلے میں آواز پیدا کرنے والے غدود نہیں ہیں؟ صحیح ہے؟ ہنٹ، لمبائی، بس یہی ہنٹ ہے، لمبائی، لمبائی۔ 5 سیکنڈ میں چاہیں تو بتا دیں۔ 5 4 ٹائم بتاؤ کتنا رہ گیا؟ کون سا جانور ہوتا ہے آپ لوگ بتائیں؟ سانپ نہیں یار، کیا ہو گیا؟ لمبا، زرافہ، زرافہ، ہاں زرافہ۔ 1000 داستان کس پرندے کو کہا جاتا ہے؟ جی بلبل، بلبل کو کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ 28 مئی ہر سال ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، ایسا لگ رہا ہے ہوٹل میں آ گیا ہوں، چائے والے مرد حضرات میں۔ جی یوم تکبیر، یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ سم، موبائل کی سم، موبائل کی سم ہے کیا؟ اسٹینڈ فار کیا کس چیز کا بتائیں؟ ایبریویشن ہے؟ اسٹینڈ فار سبسکرائبر آئیڈینٹی ماڈیول۔ مقابلے میں واپس۔ ہوئے 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 ہوئے۔ کس تاریخی عمارت پر یہ شعر درج ہے؟ میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ دہلی میں واقع ہے، ہنٹ دے دی میں نے، دہلی میں واقع ہے تاریخی عمارت۔ 10 نمبرز کا ڈیفرنس رہ گیا ہے دونوں میں، آپ صرف ایک سوال آگے ہیں، بتائیں قطب مینار یا لال قلعہ؟ بتا دو جی۔ قطب مینار۔ غلط ہو گیا جواب۔ 2 سوالات آخری۔ خانہ کعبہ کے گرد ایک مرتبہ گھومنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ 5 سیکنڈ میں چاہو تو بتا دو۔ 3 دفعہ، آپشن، 1 دفعہ، آپشن دے دوں؟ شوت کہتے ہیں یا طواف کہتے ہیں؟ توف یا شوات؟ شوت یا طواف، سوری، شوت یا طواف۔ 5 سیکنڈ میں آئیں تو بتا دیں۔ 5 نہیں بتایا کسی نے، شوت کہتے ہیں۔ آخری سوال اور اس کے بعد آخری راؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ آسٹریا میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جرمن یا آسٹرین؟ جی جرمن یا آسٹرین؟ 5 سیکنڈ بتا دیں۔ 5 کس نے بجایا؟ جرمن۔ آسٹریا میں جرمن بولی جاتی ہے۔ بھائی مقابلہ ہو گیا تقریباً برابر۔ اچھا اب بڑا خیال کرنا ہے، اب پلیز کوئی جواب نہ ہے، کیونکہ اب بس کار کے لیے کوالیفائی کرے گا، ایک گھر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب پلیز آپ لوگوں نے وعدہ کرنا ہے مجھ سے کسی سوال پہ کوئی جواب نہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ سوال بہت آسان ہوں گے۔ تھینک یو اگلے 40 سیکنڈ ہیں آپ کے، آپ سے ان سے شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ صحیح جواب پہ 10 نمبر ایڈ، غلط جواب پہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے۔ جب تک آپ پاس نہیں کہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں رک جاؤں گا وہیں پہ، چاہے آپ 30 سیکنڈ ایک سوال پہ لگا دیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کی شہرۂ آفاق نظم شکوہ جواب شکوہ کس مجموعہ کلام میں ہے؟ بانگ درا۔ بالکل ٹھیک۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد رسول نے کس کو بتایا؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ بالکل ٹھیک۔ ٹی وی کھولیں پہلے تصویر دکھائی دے گی، آواز سنائی دے گی؟ آواز۔ بالکل ٹھیک۔ ہندوستانی حکمران غیاث الدین کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ خاندان غلامہ۔ بالکل ٹھیک۔ پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر کا نام؟ پاس۔ سردار عبدالرب نشتر۔ دجال کی سواری کیا ہوگی، گھوڑا گدھا؟ گدھا۔ بالکل ٹھیک۔ قومی اسمبلی میں قائد اس میں اختلاف کون ہے؟ خورشید شاہ۔ خورشید شاہ۔ بالکل ٹھیک۔ نوابوں کا شہر بھارت کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ لکھنؤ کو کہا جاتا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ 30 سیکنڈ ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کے 30 سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ قرارداد پاکستان کی تائید صوبہ سرحد کی جانب سے کس نے کی؟ سردار اورنگزیب یا جمال لغاری؟ سردار اورنگزیب۔ بالکل ٹھیک۔ ونڈوز سافٹ ویئر کے بانی کا نام؟ بل گیٹس۔ بالکل ٹھیک۔ 1817 کون سے رہنما پیدا ہوئے؟ لیاقت علی سر خان، سید سر سید؟ علی بالکل خان۔ ٹھیک۔ مولانا محمد علی جوہر نے 1911 میں کون سا اخبار جاری کیا؟ کامریڈ یا مساوات؟ مساوات۔ کامریڈ جاری کیا۔ جناح گاندھی مذاکرات 1944 کس شہر میں ہوئے؟ دلی، ممبئی؟ دلی۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے بیت المال کس نے قائم کیا؟ پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ؟ دوسرا خلیفہ۔ بالکل غلط ہو گیا آپ کا، نہیں یہ جواب ٹھیک ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کیا تھا، لیکن
جواب آپ کا آخری ٹھیک تھا, حضرت عمر نے کیا تھا, لیکن ابھی ایسے ہی ہے بھائی, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. آگے دیکھ نہیں کیا کچھ پتا ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ ڈرا ہو گیا. ڈرا ہو گیا, کیا ہوا ہے؟ آئی تھنک انہوں نے ون کر لیا. بہت اچھا مقابلہ, بہت اچھا مقابلہ. مجھے افسوس ہو رہا ہے لیکن مقابلہ ہے. آپ نے 110 نمبر حاصل کیے ہیں اور آپ نے صرف ایک سوال کا جواب زیادہ دے کر 120 نمبر حاصل کرنے کے بعد آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ٹف لک, لیکن بہت اچھا کھیلیں. میں خیال ان کے لیے الگ سے تالیاں ہونی چاہیے, بہت زبردست انہوں نے بھی کھیلا ہے. ایک وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ قصص الاسلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. ماہ رمضان المبارک کی ایک ممکنہ طور پر ایک اور شب قدر. باحتیاط محبت بچشم تر کہنا, باحتیاط محبت بچشم تر کہنا. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے اور کس کو کہنا چاہ رہا ہے, کن کو کہنا چاہ رہا ہے؟ آج تو طاق رات ہے رمضان کی, آج عشق مصطفیٰ کا لطف نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے بھائی؟ تو پہلے قلم نے زمزم سے وضو کیا, آنکھوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی, پھر شاعر نے سر کو جھکایا, قلم کو اٹھایا اور لکھا. نہیں, میں الفاظ بدل دوں. پھر شاعر نے سر کو جھکایا, قلم کو اٹھایا اور اللہ نے اس سے لکھوایا. کیونکہ آج کی اس بزم میں بھی اشرفی صاحب آپ نے کلام پڑھا نہیں ہے, آپ سے کلام پڑھوایا. محسن بھائی آپ نے نعت سنائی نہیں ہے, آپ سے نعت سنوائی گئی. آپ اس بزم میں آئے نہیں ہیں, آپ کو بلوایا گیا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہاں آنے کا معاملہ نہیں ہے, یہاں بلانے کا معاملہ ہے. یہاں لکھنے کا معاملہ نہیں ہے, یہاں لکھوانے کا معاملہ ہے. تو باحتیاط محبت بچشم تر کہنا, صبا حضور سے میرا پیام گر کہنا. گویا صبح کی سہانی ہوا کو شاعر یہ سمجھا رہا ہے کہ خیال رکھنا, خیال رکھنا, نظریں نیچی رکھنا, در طیبہ پہ آواز بلند نہ ہونے پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز کے بلند کرنے سے اگلے پچھلے سارے اعمال چٹ ہو جائیں اور ہمیں پتہ تک نہ چلے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے, اور سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں, ارے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو شاعر نے صبا کو کئی بار سمجھا بجھا کے صبا کے نازک کاندھوں پہ اپنی عقیدت اور محبت کا پیغام شہنشاہ مدینہ کو بھیجا ہے. پیغام کیا ہے؟ باحتیاط محبت بچشم تر کہنا, صبا حضور سے میرا پیام گر کہنا, اور نہ باد گوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم, نہ بات گوش مقدس پہ ہو یہ قصہ غم, میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا, میرے کریم سے ہر بات مختصر کہنا. اشرفی صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں, یہ تو وہ عظیم دربار ہے جہاں کہیں عقیدت مندوں میں ہاتھ باندھے, عقیدت مندوں میں ہاتھ باندھے جناب یوسف نظر آتے ہیں, تو کسی کونے میں جناب موسیٰ مصطفیٰ کے غلاموں کی صف میں کھڑے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. رہتا ہے جو بھی نعت نبی کے حصار میں, سمجھو کہ ہے وہ سایہ پروردگار میں. ہم بھی تو ہیں فقیر اسی در کے اے سہیل, ارے جس در پہ انبیاء نظر آئے قطار میں.
غرض آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم محمد کا ورد کرنا اپنے لیے اجر عظیم سمجھتے ہیں. اسم محمد مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو. مایوس و گناہگار ہمارے لیے اور کیا آسرا ہے؟ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد اور عیسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے. تم صبح و مساء چوما کرو اسم محمد. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نام محمد کا ورد کرنا اپنے لیے اجر عظیم سمجھتے ہیں کیونکہ انبیاء جانتے ہیں. انبیاء کیا جانتے ہیں؟ انبیاء جانتے ہیں کہ بگڑی بنائے تو نام محمد، مصائب مٹائے تو نام محمد. آدم اور حوا کو سہارا ملا تو اسی نام کے صدقے، خطا کاروں کو ہدایت کا منارہ ملا تو اسی نام کے صدقے، کشتی نوح کو کنارہ ملا تو اسی نام کے صدقے، سلیمان کو دانائی ملی تو اسی نام کے صدقے، یوسف کو شاہی ملی تو اسی نام کے صدقے، عرب کے لق و دق صحرا میں ہر ذرے کو تابانی ملی تو اسی نام کے صدقے، غلاموں کو سلطانی ملی تو اسی نام کے صدقے، ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی ملی تو اسی نام کے صدقے، ارے زلیخا کو پھر سے جوانی ملی تو اسی نام کے صدقے. مطلب جن کا ایمان ہے کہ نام محمد رحمت حق کی حسین عطا ہے اور یہی نام مشکل کشا ہے، وہ ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. کیا کیا کمالات محسن بھائی، اشرفی صاحب، کیا کیا کمالات بتائے جائیں نام مصطفیٰ کی. مطلب ہماری مجال کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اپنی اوقات کیا ہے؟ اتنی ہے کچھ نہیں. بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. لیکن حقیقت ہے نا کہ نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے. ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے. نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے، نام محمد اتنا میٹھا لگتا ہے جس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. جس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے. ایک خوبصورت جملہ تقریباً روزانہ سنتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق خالق کائنات کی معصیت کرنا شروع کر دے سب، تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ساری مخلوقات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ محتاج نہیں ہے اس کا. اسی طرح پوری کائنات ذکر مصطفیٰ کرنا شروع ہو جائے تو ان کے ذکر کرنے سے میرے مصطفیٰ کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے اپنے درجات بلند ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرے تو بھی ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور یہ بات صرف خطابت میں نہیں کہہ دی میں نے، لفاظی میں نہیں کہہ دی. ارے جن کے ذکر کو خود خدا بلند کرے، کسی کی کیا جرت ہے کہ ان کے ذکر کو پست کر سکے؟ خدا نے بلند کیا ہے. جس عظیم ہستی پر خدا اور اس کے فرشتے درود پڑھیں، ارے جن کا ذکر خود خدا نے کیا ہو، اس مصطفیٰ کو کوئی کیا سمجھے؟ اور ان کا ذکر کرنے یا نہ کرنے سے آقا پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم پر بڑا فرق پڑتا ہے، ہم پر بڑا فرق پڑتا ہے، بلکہ ہماری تو تقدیر بدل جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. ملاقات ایک عجیب الخلقت فرشتے سے ہوئی. دیکھا کہ اس ایک فرشتے کے ہزاروں بازو، ایک فرشتے ہزاروں بازو، ہر بازو پر ہزاروں ہاتھ، ہر ہاتھ کی ہزاروں انگلیاں. آپ نے دریافت کیا، اور ظاہر ہے یہ مکالمہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے بھائی کہ حضور جانتے ہیں، تو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے دریافت کیا تیرا کیا کام ہے؟ کہا یا رسول اللہ پوری دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں میں شمار کر سکتا ہوں، تمام درختوں کے پتے میں گن سکتا ہوں، بارش کے قطرے میں گن سکتا ہوں. آقا نے پوچھا
کیا کوئی ایسا حساب کتاب بھی ہے, کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیری دسترس سے باہر ہو؟ کہا بس ایک ہی چیز ہے جس کا میں شمار نہیں کر سکتا. پوچھا کون سی؟ کہنے لگا جب آپ کے عاشق سب مل کر آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں نا, اس کا بے حساب ثواب کا شمار میں بھی نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. تو آئیے اس قصے کو یہیں ایک لمحے کو روک کر درود پاک کے ایک شعر کی تلاوت, سب ماہ رمضان المبارک کی طاق رات ہے, قصے کو یہیں روک کر درود پاک کی ایک شعر کی تلاوت کر لیتے ہیں. سب مل کر اگر ساتھ پڑھیں گے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اور آپ آقا کے فضائل سن رہے ہیں, آقا کے فضائل سن رہے ہیں, ان کے غلاموں کے فضائل سن لیں. پہلے ان کے غلاموں کے فضائل سن لیں کہ جب ان کے گدا, وہ نہیں ان کے گدا, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ان کے گدا, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, تو محتاج کی جب یہ حالت ہے, محتاج کی جب یہ حالت ہے, تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور پھر سن لیجئے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ بھی سرکار کی بات نہیں ہو رہی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لیکن شرط یہ ہے کہ عشق کی حدوں کو اویسے کرنی کے عشق جتنا بلند کرنا پڑے گا, یا کوشش تو کرنی پڑے گی. عشق مصطفیٰ کا درس غلامان مصطفیٰ سے لینا ہوگا. عشق مصطفیٰ کا درس بلال حبشی سے لینا پڑے گا. بھئی یہ مقام بلالی بھی تو عشق مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے نا. جب آقا معراج پر تشریف لے گئے, جنت الفردوس کی سیر کرائی گئی, جنت میں ایک طرف سے حضور کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. محسن اعظم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون چل رہا ہے؟ جواب ملا آپ کا عاشق بلال حبشی جنت کی سیر کر رہا ہے. جہاں مصطفیٰ کے بلال حبشی جیسے عاشق ہوں وہاں دعا کریں اس کی رحمت کے صدقے ہمیں کہیں ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک میں ایک جگہ مل جائے تو بیڑا پار ہے. اور یہاں جگہ ملنے کا ایک ہی امکان ہے کہ آپ کے پاس چاہے جتنا علم ہو اچھی بات ہے, چاہے جتنا علم ہو اچھی بات ہے, جتنی عبادت ہو بہت اچھی بات ہے, جتنی ریاضت ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن جتنا علم ہو, جتنی عبادت ہو, جتنی ریاضت ہو سب کریں, لیکن پھر بھی بس یقین کامل ہو کہ میری اوقات نالین مصطفیٰ کی خاک, بلکہ میری تو معراج یہی ہے کہ میں صاحب معراج کے قدم چھو لوں. یہ عاجزی ہے تو کام بنے گا. اگر اپنے تقوی پر بڑا ناز ہے تو پھر اپنا بندوبست بھی خود ہی کر لیں. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے, ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد, وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے. اگر بخشش کا سامان کرنا ہے اشرفی صاحب, محسن بھائی, تو یہی کہوں نا کہ خاک نالین ہوئی سرما میری آنکھوں کا. خاک نالین, نالین نہیں, خاک نالین ہوئی سرما میری آنکھوں کا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا.
میں نے فردوس کے در اپنے پہ کھلتے دیکھے، مدحت آقا میں جب ہاتھ قلم تک پہنچا، اور رائے گا اس کی عبادت بھی ریاضت بھی ہوئی، رائے گا اس کی عبادت بھی ریاضت بھی ہوئی، تیری گلیوں سے جو ہٹ ہٹ کے حرم تک پہنچا، تیری گلیوں سے جو ہٹ ہٹ کے حرم تک پہنچا، اور چاند تک پہنچا کوئی، باب حرم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب جہاں سے گفتگو ختم کی تھی، بس میں اختتام کی جانب لا رہا ہوں۔ وہ سلسلہ ٹوٹا تو نہیں ہے نا، رحمت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات پر محیط ہے۔ یہ ایمان ہے نا سب کا انشاءاللہ۔ پس عشق مصطفیٰ کا ذکر ہو تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ 1929 تاریخی واقعہ، انجمن اسلامیہ کا جلسہ سیالکوٹ میں، مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، سچے عاشق رسول، جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔ جلسے میں کسی خوش الحان نعت خوان نے مولانا احمد رضا صاحب کی نظم شروع کی، سننے سے تعلق طے واقعہ 1929۔ مولانا احمد رضا کی یہ نعت شروع کی، امام احمد رضا کی، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس نظم کے بعد اقبال نے خطاب کرنا تھا۔ آپ صدارتی تقریر کے لیے اسٹیج پر آئے اور کہا کہ مجھے یہ شعر بہت پسند آیا، بڑا پسند ہے مجھے یہ شعر، دہرایا شعر کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ لیکن اقبال تو نہیں بول رہا تھا، اقبال کا عشق بول رہا تھا، اقبال کا عقیدہ بول رہا تھا۔ تو اقبال ذرا آگے بڑھے، اقبال نے فی البدی کچھ اشعار لکھے، کچھ اشعار کہے اسی نظم کے آگے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب اقبال نے آگے دو شعر لکھے، سنیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال نے آگے کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو، تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا پر بجائے محمد، اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ ارے بنائے خدا پر بسائے محمد۔ اللہ آپ کو غریق رحمت کرے۔ علامہ اقبال آپ سچے عاشق رسول تھے، آپ کے اشعار سن کر مجھے بھی عشق مصطفیٰ میں ادیب رائے پوری صاحب کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، اور اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ انہی اشعار سے رت ملتا ہے۔ ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، کہاں چین دل کو سوائے مدینہ۔ صدا لب پہ ہو جب صدائے مدینہ، کہاں چین دل کو سوائے مدینہ، اور گناہ گار کے دل میں دوزخ کی آتش، ختم کر رہا ہوں میں، گناہ گار کے دل میں دوزخ کی آتش، گناہ گار کے دل میں دوزخ کی آتش لگائے زمانہ بجھائے مدینہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت